آج جو بوڑھوں کا رونا ہے نا کہ مولانا بچے ہماری عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ ہی سے سیکھا ہے۔ ایک تو آپ کی تربیت نہیں کی، اور دوسرا آپ گھنٹوں دوستوں سے فون پہ باتیں تو کرتے رہے، لیکن اپنے ماں باپ کو آپ نے کتنا ٹائم دیا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، احترام کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے، اس کی اولاد بھی اس کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتی ہے۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے پیر دباتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کے پیر دباتی ہے۔ آج اگر اولاد ہماری باقی ہو رہی ہے تو ہم ماں باپ سے بغاوت کی ہے تو اولاد بھی بغاوت کرے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے ایک بات لکھی تھی، جیسا تو کرے گا تیری اولاد اس سے بڑھ کر تجھ پہ ظلم کرے گی، اور اچھی خدمت ماں باپ کی تو کرے گا، اس سے بڑھ کر تیری اولاد تیری خدمت کرے گی۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص کی شادی ہوئی، ایک نوجوان کی شادی، اور شادی کے بعد بچہ بھی پیدا ہو۔ اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی نے کہا دیکھو جی، میں بہت برداشت کر چکی، آپ کا باپ کھانستے ہی رہتا ہے رات رات وقت، میری نیند میں خلل آ، یا تو گھر میں میں رہوں گی یا تو آپ کا باپ رہے گا، بولیے کس کو رکھنا ہے؟ بیوی کا غلام تھا، دنیا کا غلام تھا، فوراً کہا آپ کی مرضی، میں تو آپ ہی کو رکھ دوں گا۔ تو کہا تیرے باپ کا کیا کرے گا؟ تو کہا باپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ سوچو ذرا کتنا دردناک لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں لانے والوں کو گھر سے نکالنے کا پلان بنایا جائے۔ میں یہاں دادا باپو، مفتی احمد شاہ باپو اور بڑے بڑے سادات و علماء کی کی ہوئی یہ بات کو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا ہے، یہاں آپ سیدوں کے، علماء کے، مشائخ کے کتنے بھی ہاتھ چومو، پیر چومے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے تو یہ ہاتھ پیر چومنا تمہیں وہی کام نہیں آنے والے۔ یہ اپنے بزرگوں کی تعریف کے ساتھ بیان کر، سب سے بڑا مرشد تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے تمہارے لیے۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں نہیں، وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، بہت معذرت کے ساتھ، گجرات کے سنی جوانوں، سیدوں کے پیر دھو کر کے پینے والوں، میں ان سادات ہی کی پشت پناہی سے استغنا ہوں، اور میں بے باکی سے اس لیے یہاں کہہ دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی سادات کا دستاک اس لیے نہ کہہ سکے گا کہ درجنوں سادات کی تائید میرے ساتھ ہے۔ ہم سادات کے احترام کے قائل ہی نہیں بلکہ عالی بھی ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو سادات کا حق بننا چاہ گئے ہم تو اس کو ہلانے بھی نہیں سمجھ۔ یہ بات میں بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن سادات کے پیر دھو کے پینے والوں، علماء کرام کے ہاتھ چومنے کے لیے دھکے دینے والوں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والوں، مقررین خطبہ کے پیچھے، ان کی کاروں کے پیچھے دوڑنے والوں، ان کی کاروں تک کو چومنے والوں، ان کی کاروں کے جو ٹائر کو اور اس کے چاک کو، اس کے چکے کو چومنے والوں، بوڑھی ماں بے چین اور بے قرار ہو کر کے رات میں کئی گھنٹوں تیرا انتظار کرتی ہے، میرا بیٹا آ کر میری خیریت پوچھے گا۔ ماں باپ کو مسجد کے سینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا، اور یہاں آ کر کے نظریں پیش کر کے وہ تمہارے منہ پہ چھینک ماری جائے گی، تمہاری عبادت دی، تمہارے نظرانہ دی، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کس کس کی خوشی کے لیے جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا تیری خوشی کے لیے باپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ یاد رکھنا کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے تمہیں وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھگی پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملا کرتا ہے۔ یہ بڑے حسین لوگ ہیں جنہیں ماں باپ کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ محبت میں مکر کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ محبت میں مکر کر سکتے ہیں، پیور جو محبت ہے اس کو ماں باپ کی محبت کہتے ہیں۔ جب ہم پیشاب کرتے تھے بستر میں تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہم پاخانہ کرتے تھے بستر میں تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہماری ناک بہتی تھی اور لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے تب بھی ماں
اپنے دوپٹے سے ناک صاف کرتی تھی اور کہتی تھی میرا چاند. ہماری آنکھوں میں کیچڑ دیکھ کر کے وہ ہمیں دھکا دے کر بھگا دیتے تھے، لیکن ماں سینے سے چمٹا کر کہتی تھی میرا لال. خود گیلے بستر پہ سوتی تھی سردی کی طویل راتوں پہ اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی. اللہ اکبر. گھر میں کوئی اچھی چیز آتی تھی اور تقسیم کرتے ہوئے وہ چیز ختم ہونے والی ہوتی تھی اور بڑے بیٹے کہتے امی تم بھی کھا لو، تو ماں کہتی کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خود تکلیفیں اٹھا کر ہمیں کھلانے والے ماں باپ، خود پٹے پرانے پہن کر کے ہمیں اچھے کپڑے پہنانے والے ماں باپ، سردی گرمی برسات کسی کی پرواہ نہ کر کے ہمیں پڑھانے دکھانے والے ماں باپ. آج ان ماں باپ کی کوئی قدر نہیں. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہو، ماں باپ پہ ظلم کرتے ہو، ماں باپ کو ڈانٹتے ہو، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو. سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے اللہ اس کی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی اعمال کو ہلکا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اس جوان نے کہا ٹھیک ہے میرے باپ کے حوصلے سے اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے کل میرا بابا تجھے نظر نہیں آئے گا. بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ابا کہیں لے جانا ہے. وہ اولاد خاص طور پہ سنے جو ماں باپ پہ ظلم کرتے، خدا کے لیے ظلم نہ کرو. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں. آج نہیں تو کل خدا تمہیں ترقی دے گا. دعائیں وہاں تک پہنچاتی ہے، ہزاروں سال کی محنتیں جہاں نہیں پہنچاتی وہاں دعائیں پہنچاتی ہے. دعائیں میرے عزیز بھائیوں. اس جوان نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا ابا تمہیں کہیں لے کے چلنا چاہتا ہوں. ایک کمبل ساتھ میں لیا اور جانا چاہتا تھا. چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے ابا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ. بیٹے نے کہا نہ. باپ نے کہا نہیں تو نہیں چل. کہا نہیں میں بھی چلوں گا. آپ دادا کو کار لے جا رہے میں بھی چلوں گا. ضد کیا نا تو ضد کر کے ساتھ ہو لیا. کار میں بٹھایا، جنگل میں پہنچا اور اس کے بعد ایک کمبل اپنے باپ کو دیا اور باپ سے کچھ کیا. کہا باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کمبل کو لیا. سوچو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی. جس دن مسلمانوں اپنے ماں باپ کی محبت کو تم محسوس کرو گے. یہ دنیا مکار ہے، فریبی ہے. یاد رکھنا جب یہ محبت کرنے والے نہ ملیں گے اس وقت تم ان کو تلاش کرو گے، پچھتاؤ گے، ڈھونڈو گے، بلکہ دعا کرو گے تو ماں باپ پھر تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. جاؤ جا کر ان کے دلوں سے پوچھو جن کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے. جاؤ ان سے جا کر کے پوچھو، ان کے دلوں میں پوچھو جن کے ماں باپ آج دنیا میں موجود نہیں ہے. آج وہ ڈھونڈتے ہیں مگر ان کو نہیں ملتے ماں باپ. اللہ اکبر. پھر اس نواز نے جب کمبل دیا تو کمبل ہاتھ میں کپی ہاتھ سے لینے کا بیٹا یہ کمبل کیا کروں گا. بابا آج سے آپ کو اسی جنگل میں رہنا ہے، آپ اب گھر نہیں آ سکتے. میری بیوی آپ کے لیے یہ کہتی ہے کہ گھر میں وہ رہیں گے تو میں نہیں رہوں گی. میرا سنسار بچا لے، میرا گھر بچا لے بابا. اس بوڑھے نے کمبل دیا. کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے. کمبل لے کے کہا اگر میرے گھر سے نکلنے سے تو خوش رہتا ہے تو جا خوش رہے. اور یہ کہہ کے کمبل لے کے بوڑھا مڑنے لگا. بچہ یہ منظر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا. کیا ہوا؟ بچہ دوڑ کر گیا. دوڑ کے جانے کے بعد کہا بابا رکیے. اپنے باپ کو رکنے کے لیے کہا. کمبل لیا اور باپ کو دے کے کہتا ہے بابا اس کے 2 ٹکڑے کرے. بیٹے نے کہا بیٹا ایک کمبل تو دیا باپ کو میرے، اب تو اس کے 2 ٹکڑے کیوں چاہتا ہے؟ کہا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. ارے گھر میں کمبلوں کی اور بستروں کی کمی نہیں، تو کیا کرے گا کمبل کا؟ تو کہا یہ کروں گا بابا. آپ نے اپنے باپ کو جوان ہو کر ایک کمبل دے کر گھر سے نکالا ہے، میں آپ کو آدھا کمبل دے کر گھر سے نکالوں گا انشاءاللہ. اس کے باپ کی آنکھیں اس وقت کھلی. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اب ماں باپ کی بات آئی ہے. ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، بات ختم کر رہا ہوں. ہو سکے دل میں جو جائز مراد لینا ہے مراد لے لو، اس لیے کہ میں ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں. سب سے بڑی دنیا کی ماں مجھے یاد آ رہی ہے. اس سے بڑی ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا میں ہے ہی نہیں. لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو دعائیں مقبول ہوتی ہے. ایک بات آپ سے کہہ دوں جاتے جاتے بات مکمل کرتے کرتے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، سادات ہے، علماء ہے، سیدوں کی دعائیں دیتے ہوئے. یاد رکھنا تمہارے پاس
अच्छे बंगले होंगे, कीमती कारें होंगी, लाखों करोड़ों रुपये होंगे, अच्छे लिबास होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर माँ बाप नहीं होंगे और दिन तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, मैं आपकी कोई औकात ही नहीं। अल्लाह के रसूल के पास किसी चीज की कमी थी? नहीं थी। कहने वाले ने कहा किस चीज की कमी है? मौला तेरी गनी में, दुनिया तेरी गनी में, उक़बा तेरी गनी में। मगर याद रखो मेरी कौम के जवानों, जब अल्लाह के रसूल के माँ बाप दुनिया से चले गए, हुजूर उस वक्त तो बचपने की जिंदगी गुजार रहे थे, बल्कि बाबा तो उस वक्त गए कि माँ के पेट में थे, 6 साल के थे मेरे आका। उस वक्त तो रसूलुल्लाह की अम्मी जान दुनिया से तशरीफ ले गई, कूच कर गई। मेरे आका भी अपनी अम्मी को बार बार याद करते थे और याद कर कर के रोते भी थे। इससे पता चला एक दिन वो आएगा मेरे भाइयों जब हमें भी माँ की याद आएगी, मगर माँ नजर नहीं आएगी, बाबा की याद आएगी, बाप नजर नहीं आएगा। याद रखना, दौलत की कमी पूरी हो सकती है, बीवी की कमी पूरी हो सकती है, बच्चों की कमी पूरी हो सकती है और दोस्तों की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन एक बार माँ बाप चले जाए। मैं बीवियों से नफरत करने को नहीं कह रहा हूँ, मगर याद रखना, एक मर गई तो दूसरी बीवी बीवी ही रहती है, तीसरी आ गई तो बीवी बीवी ही रहती है। एक बेटा मर गया, बेटी मर गई, जो पैदा हो गए वो बेटा बेटी ही हो गए। दोस्त एक छूट गया, दूसरा बनेगा तो दोस्त ही होगा। लेकिन एक मर्तबा माँ बाप चले गए तो फिर आप किसकी को भी 70 बार माँ कह ले, मगर वो माँ नहीं बन सकती। बाप कह रहे बाप नहीं बन सकता। माँ बाप की याद जरूर आएगी। मुझे आज उस माँ की याद आई जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा बेटा दुनिया को दिया। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, जब दुआ कबूल होने में ताखीर हो तो नबी के माँ बाप का नाम ले लिया करो, उनके वसीले से मांगा करो। क्या वो लोग हैं, मैं सोचता हूँ या अल्लाह, गाँव से पाक जैसे वली को पैदा करने के लिए अबू साले और उम्मुल ऐल जैसी माँ का इंतखाब किया गया। इमाम हसन इमाम हुसैन को पैदा करने के लिए सैयदा फातिमा और मौला अली जैसे माँ बाप का इंतखाब किया गया। अल्लाह तुम्हें जब महबूब को पैदा करना हुआ होगा तो कैसी माँ को चुना होगा, कैसे बाबा को चुना होगा। अल्लाह अकबर, आप इतना तो गौर करें मुसलमानों, वो माँ कैसी होगी, वो बाबा कैसा होगा जिसकी गोद में सैयदुल आलमीन आए। किसी का बेटा मूसा है, किसी का बेटा ईसा है, किसी का बेटा दाऊद है, किसी का बेटा अय्यूब है। अरे वो सलाम, आमिना तेरा शहजादा तो नबियों का इमाम है, तेरा शहजादा तो साहिब कुरान है, तेरा शहजादा तो साहिब कुरान है, अल्लाह का महबूब है, साहिब मेराज है। अल्लाह अकबर, सारी मखलूक खुदा की रजा चाहती है और अल्लाह तेरे शहजादे मोहम्मद रसूलुल्लाह की रजा चाहता है। क्या वो रसूल की माँ होगी जिसके शहजादे की निगाह उठने पर अल्लाह कितना बदल देता है, जिसकी बहू खदीजतुल कुबरा है, जिसकी बहू आयशा सिद्दीका है, जिसकी बहू अल्लाह पर उम्मे सलमा है, जिसकी बहू के बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है, उस सास को सैयदा आमिना कहते हैं और उस सर को सज्जदा अब्दुल्ला कहते हैं। लेकिन आज ये आपको बताओ, कोई कमी थी? सर झुकाए तो आ जाता है, सर उठाए तो आ जाता है। उनकी मर्जी पर जाबिर के बच्चे जिंदा हो जाए, बकरी पे हाथ रख दे, मोटा बकरी जी उठे, दरख्तों को अपने पास बुला ले। लेकिन रिवायत में आता है एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के कोने में बैठे, सर झुकाकर चुपके खामोश आंसू से हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। सहाबा की आदत थी कि सहाबा जब भी हुजूर मौजूद होते तो हुजूर ही खुद तकते रहते, इसलिए कि उनको देखना वो इबादत है, कि किसी को देखना वो इबादत नहीं है। सहाबा ने मेरे आका के चेहरे पे नजर जमा रखी है। हुजूर के आंसू मोटे मोटे मिज़का से होते हुए रुखसार पे आते हैं और दाढ़ी पर से निछावर होते हुए लिबास की तरफ बढ़ने लगते हैं। सहाबा ने आका को रोते देखा तो सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द जमा हो गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर रोने की कोई वजह समझ पे नहीं आती, रोने का कोई वक्त समझ पे नहीं आता, नवाज हो रहा है, ना नसीहत हो रही, ना कुछ हो रही। आका जाने कायनात, रूए कायनात, आप रो रहे, रोने की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते, आज रोने की वजह ये है कि मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ रही है, मेरी माँ की याद मुझे रुला रही है। आका ये कहते खूब रोए,
جب آقا روئے تو صحابہ بھی رو پڑے. اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کو کبھی بہن کے یہاں چھوڑ کے کبھی بھائیوں کے یہاں چھوڑتی، کبھی دوا کے پیسے نہ دے کے ماں باپ کو ظلم کرنے والوں، ان کا دل دکھانے والوں. غور کرو، اللہ کے رسول اپنی اپنی جان کو یاد کر کے رو رہے کہتے ہیں اے میرے کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے اور سب قربان کر کے ماں باپ کو راضی کر لو. یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. کسی کی دعا وہاں نہیں پہنچا سکے گی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچائے گی. اس لیے ماں باپ کی دعا لو. ذہن میں اور بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن بات اب ختم ہی کرنا ہے، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہوا اور مجھے بھی رخصت ہونا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کی توفیق بھی دے اور ماں باپ کے اکرام کی توفیق بھی دے. اور اللہ تعالیٰ جو باتیں اچھی تھی وہ من جانب اللہ تھی، اور جو باتیں اگر کوئی غلط نکل گئی ہو وہ میرے نفس کی شرارت ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.